اس وقت میں بہت زیادہ پریشان بیٹھی تھی۔ آج میری نوکری چھوٹ گئی تھی۔ پچھلے 1 سال سے میں ایک اسکول میں ٹیچر کے فرائض سر انجام دے رہی تھی، مگر آج پرنسپل صاحب کی بدنیتی اور ان کی گندی نظر کی وجہ سے میں نے وہ اسکول چھوڑ دیا۔ آج مجھے اکیلے دیکھ کر انہوں نے جس طرح مجھے ہراساں کیا تھا وہ میں کسی بھی طرح سے بھول نہیں پا رہی تھی۔ گھر آئی تو ماں مجھے پریشان دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہو گیا انوشا، کیوں اتنی خاموش ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے ماں کو مختصر لفظوں میں اپنی نوکری چھوڑنے کا بتایا۔ یہ سن کر ماں بھی پریشان ہو گئی۔ ارے بیٹا، اب کیا ہوگا؟ اگلے مہینے تمہاری بہن اور بھائی کی فیس دینی ہے، گھر کا راشن بھی ختم ہونے والا ہے، مہینے کا آخر ہے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ جو تنخواہ ملے گی اس سے ہماری بہت ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی، مگر اب کیا ملے گا؟ اب میں اماں کو کیا بتاتی؟ میں خود بہت پریشان تھی۔ آدھی تنخواہ پرنسپل صاحب نے مجھے دے دی تھی جو میں نے اماں کے حوالے کر دی۔ پھر میں نے اپنی ساری سہیلیوں کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ میری ایک سہیلی جویریہ جو بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس کے ابو اور بھائی کے بہت سے اثر رسوخ تھے۔ میں نے جویریہ کو کال ملائی اور کہا، جویریہ کچھ بھی کرو، کسی طرح سے میری نوکری کا انتظام کر دو، بہت سارے اخراجات منہ کھولے کھڑے ہیں اور میری نوکری چلی گئی ہے۔ میں نے جویریہ کو ساری بات بتا دی تھی۔ یہ سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ تمہیں اس خبیث کے منہ پر زوردار تھپڑ مارنا چاہیے تھا، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم اکیلی ہو، تو کیا ہوا، جس کا دل چاہے گا تم پر اپنا ہاتھ صاف کرے گا۔ جویریہ، یہ سب باتیں بات کی ہیں، اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ وہ کہنے لگی، تم فکر مت کرو، میں اپنے بھائی سے کہتی ہوں، وہ تمہارے لیے کہیں نہ کہیں نوکری کا انتظام کر دیں گے، تم بالکل فکر مت کرنا۔ جویریہ کی بات پر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ جویریہ کچھ نہ کچھ کر لے گی۔ اگلے دن شام کے وقت جویریہ نے مجھے بتایا کہ اس نے ایک جگہ پر میرے لیے نوکری دیکھ لی ہے، مگر یہاں پر مجھے بچوں کو صرف پڑھانا ہی نہیں ہوگا بلکہ ان کا خیال بھی رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ نوکری یتیم خانے کی ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں بالکل خاموش ہو گئی کہ میں یہ کام کیسے کروں گی، مگر پھر جب اپنی ضرورتوں کے بارے میں سوچا تو مجھے یہ نوکری معقول نظر آئی۔ میں نے اس سے کہا، مجھے پتہ بتاؤ، میں ابھی چلتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، تم صبح ہوتے ہی چلی جانا، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ مگر اب میں انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اماں کہنے لگی، اپنے بھائی کو ساتھ لے جاؤ، اکیلی لڑکی کا اتنے دور کا سفر کرنا صحیح نہیں ہے، وہ بھی اطمینان کر لے گا، دیکھ لے گا کہ تم کہاں پر نوکری کر رہی ہو۔ مگر میں نے اماں سے کہہ دیا، اماں آپ بالکل بھی فکر مت کریں، کسی ایسی جگہ پر تو میں بھی نہیں رکوں گی، اگر وہ سب میرے مزاج کے مطابق ہوا میں تبھی کام کروں گی۔ آپ کو مجھ پر اور اپنی تربیت پر اتنا تو بھروسہ ہوگا۔ اماں کی میں نے اتنی بات مان لی تھی کہ شام کو نہیں بلکہ صبح سفر کے لیے نکلوں گی۔ جویریہ نے جو پتہ بتایا تھا وہ میرے شہر سے تھوڑا دور تھا۔ عین ممکن تھا کہ رہائش بھی میری وہیں پر رہتی، کیونکہ اتنے دور سے روزانہ آنا جانا تو ممکن نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے بھی میں دوسرے شہر میں نوکری کر چکی تھی، میری رہائش بھی وہیں پر تھی، مگر کسی وجہ سے میری نوکری چھوٹ گئی اور مجھے اسکول میں ملازمت کرنی پڑی۔ پوری رات میرے ذہن میں طرح طرح کی سوچوں کے تانے بانے بنتے رہے۔ اگلے دن میں سفر کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ جب میں مطلوبہ جگہ پر پہنچی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک دائیں طرف جا رہا تھا، ایک بائیں طرف۔ اب میں پریشان تھی کہ جویریہ سے تو میں نے پوری بات پوچھی ہی نہیں کہ مجھے اب یہاں سے دائیں طرف جانا چاہیے یا بائیں طرف۔ میں نے جویریہ کا نمبر ملانے کے لیے موبائل نکالا، مگر یہاں پر تو موبائل پر سگنل ہی نہیں آ رہے تھے۔ میں نے پھر اللہ کا نام لے کر دائیں طرف چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے تھوڑی ہی دور آئی تھی جب مجھے ایسے محسوس ہونے لگا کہ میں بالکل صحیح راستے پر آ گئی ہوں، کیونکہ میرے سامنے ایک بہت بڑی عمارت تھی۔ اس عمارت کے اوپر بڑے بڑے لفظوں میں یتیم خانہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے صحیح سلامت میری منزل پر پہنچا دیا۔ اب مجھے یہاں پر جا کر نوکری کی بات کرنی تھی اور جویریہ کے بھائی کا حوالہ دینا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو ایک چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں دیکھ کر گھبراہٹ کے ماری میرا تو برا حال تھا۔ اس کا قد بھی عام انسانوں سے بہت اونچا تھا۔
بڑی سی گن اپنے کندھے پر ساتھ لٹکائے وہ خونخوار آنکھوں سے مجھے غصے سے گھورے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مجھے خوف آیا۔ میرا دل چاہا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں مگر میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا۔ میں نے کہا مجھے نوکری کے لیے یہاں پر ایک سہیلی نے بھیجا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر ایک آیا کی ضرورت ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اور انہیں پڑھانے کے لیے بھی۔ میں یہ دونوں کام اچھے سے کر لوں گی۔ وہ مجھے کچھ دیر تو اپنی خونخوار آنکھوں سے گھورتا رہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا تبھی اندر سے ایک عورت باہر نکل کر آئی۔ وہ ایک شفیق سی مہربان چہرے والی خاتون تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی قدرے حیران ہوئی اور کہنے لگی اندر آ جاؤ، بتاؤ کیسے آنا ہوا۔ میں نے ساری بات انہیں بتائی تو وہ کہنے لگی بیٹا تم بالکل ٹھیک جگہ پر آئی ہو، ہمیں واقعی ایک لڑکی کی ضرورت ہے جو بچوں کو پڑھا بھی سکے اور ان کا خیال بھی رکھے، انہیں اچھی اور بری بات کی تمیز سکھائے۔ ہمیں تمہاری جیسی پڑھی لکھی سمجھدار اور باشعور لڑکی کی ضرورت تھی۔ چلو آؤ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھاؤں، تمہیں بچوں سے بھی ملوا دوں۔ میں خوش تھی کہ انہوں نے نہ تو میرا انٹرویو لیا نہ مجھ سے کچھ اور پوچھا، بلکہ مجھے سیدھا نوکری پر رکھ لیا۔ تنخواہ بھی وہ لوگ اچھی خاصی دے رہے تھے، رہائش اور کھانا سب کچھ ان کے ذمہ تھا۔ میں جتنی خوش ہوتی کم تھا۔ میں بار بار اپنا موبائل نکال کر جویریہ کا نمبر ملانا چاہ رہی تھی تاکہ اسے شکریہ ادا کر سکوں، مگر میرا موبائل ہی بند ہو گیا تھا۔ یتیم خانے کی انچارج کہنے لگی ارے بیٹا فکر مت کرو، اگر تمہارے پاس نیا موبائل نہیں ہے تو ہم تمہیں نیا اور اچھا موبائل بھی لے کر دے دیں گے۔ اگر تم چاہو تو آج سے ہی کام پر آ سکتی ہو، نہیں تو کل سے بھی کام شروع کر سکتی ہو۔ آج میں یہاں پر ہوں بچوں کا خیال رکھنے کے لیے، اور تم بھی یہ لو آدھی تنخواہ اپنے پاس رکھو، تمہارے کام آئے گی۔ وہ لوگ اتنے اچھے تھے کہ بغیر کسی تحریری دستاویزات کے انہوں نے مجھے نوکری دے کر مجھے آدھی تنخواہ بھی ایڈوانس دے دی تھی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرے کتنے مسائل ان پیسوں سے حل ہو سکتے تھے۔ میں نے خوشی کے مارے انہیں گلے سے لگا لیا اور کہا کہ میں کل وقت پر آ جاؤں گی۔ گھر آ کر اماں کو ساری بات بتائی تو وہ بھی سن کر بہت خوش ہوئیں کہ مجھے اتنی اچھی نوکری مل چکی ہے۔ میں نے وہ ساری کی ساری تنخواہ اماں کے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں جویریہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ کتنی بار میں نے اس کو کال ملائی مگر نہ اس کا نمبر آن ہو رہا تھا نہ ہی میری اس سے بات ہو پا رہی تھی۔ اگلے دن اماں سے اور بہن بھائیوں سے ملنے کے بعد میں اپنی نوکری پر چلی گئی۔ اماں سے کہا کہ ایک ہفتے بعد گھر آ جاؤں گی اور پورا ایک دن آپ کے ساتھ گزاروں گی۔ ویسے بھی ان لوگوں نے مجھے ایک ہفتے میں ایک چھٹی دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ صبح ہوتے ہی میں دوبارہ اپنی نوکری کی طرف آ گئی۔ یتیم خانے میں جب بچوں کو دیکھا تو مجھے ان پر ترس آ گیا۔ وہ بہت چھوٹے معصوم بچے تھے، بہت خوبصورت۔ ان کے معصوم چہروں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں اداسی تھی۔ شاید وہ قدرت سے یہ سوال کر رہے تھے کہ انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا تھا جو وہ ماں باپ کی محبت سے محروم ہو کر رہ گئے تھے۔ انچارج صاحبہ نے مجھے بہت سارے معاملات کے بارے میں سمجھایا اور کہنے لگیں کہ آج سے تم یہاں کی انچارج ہو، یہ سارے معاملات تم ہی دیکھو گی۔ ہفتے میں ایک دن میں یہاں پر آ جایا کروں گی، تب تم اپنے گھر چلی جایا کرنا، دھیان سے یہاں پر رہنا۔ ایک اور بات یاد رکھنا، شام کے بعد کمرے سے باہر مت نکلنا۔ یہاں پر شام کے بعد کوئی بھی کمرے سے باہر نہیں نکلتا، اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہ انسان کسی نہ کسی مشکل میں ضرور پھنس جاتا ہے۔ انچارج صاحبہ کی باتوں پر میں حیران رہ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ ایسا کیا ہے یہاں پر جو میں شام کو کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی؟ وہ کہنے لگی بیٹا ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، ہر بات کی کھوج میں نہیں پڑتے، اسی کو غنیمت جانو اور جتنی ہی احتیاط کرو گے اتنا ہی اچھا ہوگا، تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ میں نے ان کی بات پر خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر ان کی بات پر میں ذہنی طور پر الجھ کر رہ گئی کہ آخر شام کو کمرے سے باہر نکلنے میں حرج ہی کیا تھا۔ پورا دن میں بچوں کے ساتھ مصروف رہتی، انہیں سبق پڑھاتی، دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دیتی، پھر ان کے کھانے پینے اور ہر چیز کا خیال رکھتی۔ اکثر بہت ساری عورتیں یتیم خانے میں آتی ڈونیشن دینے کے لیے، کبھی بچوں کے لیے کپڑے، کبھی کھلونے، کبھی مٹھائیاں، تو کبھی بہت ساری چیزیں لے کر۔ اس یتیم خانے میں چوکیدار کے علاوہ ایک اور ملازمہ بھی تھی جو صفائی کرنے کے ساتھ کھانا بنانے کا کام بھی کرتی۔ اس کے ہاتھ میں اللہ نے بہت ذائقہ رکھا تھا، میں اس کے ہاتھ کا کھانا کھاتی تو حیران رہ جاتی۔ اتنا مزے کا کھانا تو میری ماں بھی نہیں بناتی تھی۔
اس تمام عرصے کے دوران میری ایک بار بھی جویریہ کے ساتھ بات نہیں ہو پائی۔ موبائل پر سگنل ہی نہیں آتے تھے۔ ماں کو میں نے بتا دیا تھا کہ جتنے دن وہاں پر ہوں گی آپ کے ساتھ میری بات نہیں ہو پائے گی، اور آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، بس اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، وہ میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کریں گے۔ ماں کو بھی یقین آ گیا تھا کہ میں اچھے لوگوں میں نوکری کر رہی ہوں، اسی لیے انہوں نے بھی اپنی ساری پریشانیوں کو پس پش ڈال دیا تھا۔ مجھے یہاں پر آئے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ آج بھی یتیم خانے میں کچھ عورتیں آئیں جن کے ساتھ مرد بھی تھے، اور بچوں کے ساتھ آج میرے لیے بہت سارے تحفے لے کر آئے، جن میں کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ کچھ کپڑے اور جوتے بھی تھے۔ میں حیران تھی کہ وہ سب میرے لیے کیسے لے کر آئے، انہیں کیسے پتہ چلا کہ مجھے یہ سب پسند ہے۔ وہ سب چیزیں میں نے استعمال کے لیے رکھ دی تھی، گھر جاؤں گی تو اپنی چھوٹی بہنوں کو دے دوں گی، یہ سب دیکھ کر وہ بھی خوش ہو جائیں گی۔ اب میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ جس نے مجھے اتنی اچھی جگہ پر نوکری دلوا دی۔ شام کو میں کھڑکی میں کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، اپنے ماضی کے بارے میں سوچ رہی تھی، ساری زندگی کس قدر مشکل سے گزاری۔ چھوٹی سی تھی، ابو کا انتقال ہو گیا، میں بہن بھائیوں میں بڑی تھی تو ظاہر ہے ذمہ داری مجھ پر ہی آ گئی تھی۔ میں نے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی نوکریاں کی تھی۔ امی بھی لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی، جس سے ہم لوگوں کو گزارا بہت مشکل سے ہوتا۔ جب میں نے BA کیا تو اس کے بعد میں نے مختلف اسکولوں میں استانی کے فرائض سر انجام دیے، بہت جگہوں پر نوکریاں کی۔ امی کو میں نے کام چھڑوا دیا تھا، انہیں کہنے لگی کہ اب سارا کام میں خود کروں گی، آپ بس آرام کیا کریں۔ اور اب اتنے سالوں کی مشقت کے بعد اب جا کر مجھے لگنے لگا تھا کہ میری تھکن ختم ہونے جا رہی ہے، میری زندگی میں بھی سکون آنے والا ہے، کیونکہ اب میرا بھائی اور بہن دونوں کی تعلیم مکمل ہونے والی تھی، اور ایک بار اگر بھائی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا تو ہمیں بھی سکون اور سہارا مل جاتا۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی جب اچانک سے کوئی کھڑکی کے پاس سے گزرا۔ میں نے چونک کر باہر دیکھا، چوکیدار تو دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، پھر یہاں پر کون تھا جو میرے کمرے کے باہر کھڑا تھا؟ میں نے کھڑکی کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہاں پر میں نے ایک بہت خوفناک مخلوق کو کھڑے دیکھا جس کی آنکھیں چمک رہی تھی، جو 4 پاؤں پر کھڑی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی، میرا سانس تیز چل رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ انچارج صاحبہ نے مجھے کیوں منع کیا تھا کہ میں شام کو کھڑکی نہ کھولا کروں، کمرے سے باہر مت نکلا کروں۔ اب مجھے ان کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ کیا یہ جگہ پوری اسرار تھی؟ کیا یہاں پر جنات رہتے تھے؟ ایسے کتنے ہی سوال تھے جو مجھے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے، اور میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو میرے گھر والوں کا کیا ہوتا۔ اب میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ کبھی بھی اب شام کو کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی اور کھڑکی بھی نہیں کھولوں گی، کیونکہ اکثر میں دروازے سے باہر ہی نکل جاتی اور چوکیدار مجھے دیکھ کر غصے سے ڈانٹ دیتا کہ آپ کو بی بی صاحبہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کسی نہ کسی مشکل میں پڑیں گی تبھی آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ اس کا انداز مجھے بہت برا لگتا، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس کو ٹوک نہیں پائی۔ اس دن میں سو رہی تھی جب دروازے پر زور سے دستک ہونے لگی، کوئی مجھے میرے نام سے پکار رہا تھا۔ یہ آواز انچارج صاحبہ کی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انچارج صاحبہ کو آنے میں ابھی 3 دن باقی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہفتے بعد آئیں گی تو تبھی میں اپنے گھر جاؤں گی، ابھی وہ اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ جب میں نے دروازہ کھولا باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ انچارج صاحبہ کی آواز دور سے سنائی دے رہی تھی، اندر آؤ انوشا، بات کرنا چاہتی ہوں میں تمہارے ساتھ، میرے دفتر میں آؤ، وہیں پر بیٹھ کر دونوں بات کریں گے۔ میں سر جھکا کر ان کے پیچھے ان کے دفتر میں آ گئی تھی۔ انہوں نے کمرے کی لائٹ آن کیے بغیر اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے کہنے لگی، یہاں بیٹھ جاؤ، بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ، اسی لیے مجھے یہاں اس وقت آنا پڑا۔ اب میں بری طرح سے پریشان ہو گئی، مگر بی بی صاحبہ اب مجھے لائٹ آن کرنے دیں، ایسے اندھیرے میں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ غصے میں آ گئی، جو تمہیں کہے وہ کرو، یہاں کر بیٹھو۔ میں ابھی تک دروازے میں ہی کھڑی تھی، اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، مگر مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر انہیں میری کسی بات پر غصہ آ گیا، انہوں نے برا مان لیا تو میری نوکری بھی جا سکتی ہے، اور اس نوکری کو میں ہاتھ سے کیسے گنوا سکتی تھی۔ ابھی میں نے ایک پاؤں اندر رکھا کہ اچانک سے دروازہ بند ہو گیا اور پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی، انچارج صاحبہ آپ کہاں پر ہیں؟ میرے منہ سے ڈری ڈری آواز نکلی، مگر وہاں پر جیسے میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ انچارج صاحبہ تو بھی یہیں پر تھی،
ابھی کہاں گئی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے سائڈ بورڈ پر ہاتھ رکھ کر لائٹ آن کرنے کی کوشش کی تو میرا کسی نے ہاتھ پکڑ لیا۔ میں بری طرح سے چیخنے لگی، کون ہے یہاں پر؟ کون ہے جس نے مجھے یہاں بلایا ہے اور کیوں؟ کیا کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ؟ مجھے یہاں سے جانے دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں رو رہی تھی، چلا رہی تھی، فریاد کر رہی تھی۔ اچانک سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی کھردرا ہاتھ میری گردن کے پاس آیا اور میری گردن کو چھو رہا ہو۔ تو تم آئی ہو میری جگہ پر؟ تم وہ نا جس نے مجھے یہاں سے نکالا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری جگہ لینے کی؟ آج تک کوئی میری جگہ نہیں لے سکا تو تم کیسے لے سکتی ہو؟ وہ آواز ایک اجنبی تھی اور یہ آواز کسی لڑکی کی محسوس ہو رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ کون ہے یہ لڑکی اور کس قسم کی باتیں کر رہی ہے۔ میں نے تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، نہ کچھ برا کیا نہ کچھ غلط، بلکہ میں تو اسے جانتی نہیں ہوں، پھر اس کی باتیں اتنی عجیب کیوں ہیں؟ میں خود کو اس ناہنجار گرفت سے آزاد کروانا چاہ رہی تھی مگر اس میں ناکام ہو رہی تھی۔ تبھی اچانک سے دروازہ کھلا، چوکیدار وہاں پر آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس کے کمرے میں آتے ہی کمرہ روشنی میں نہا گیا اور میں اپنے دونوں ہاتھ گردن پر رکھ کر زور زور سے کھانسنے لگی۔ میں نے روتے ہوئے ساری بات چوکیدار کو بتائی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ غصے میں کہنے لگا، آپ کو بات سمجھ نہیں آتی؟ جب آپ کو اتنی بار منع کیا کہ کچھ بھی ہو جائے کمرے سے باہر نہیں نکلیں گی، تب آپ کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اگر آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو ذمہ دار کون ہوتا؟ بی بی جان تو مجھ سے ہی پوچھتی، تب میں انہیں کیا کہتا؟ میں اپنے کمرے میں آئی، دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ آئینے کے سامنے جا کر دیکھا تو میری گردن پر خراشوں کے نشان تھے اور ایسے نشان میرے چہرے پر بھی تھے۔ میں بری طرح سے پریشان ہو گئی کہ میرے چہرے سے نشان کیسے جائیں گی؟ اماں نے دیکھا تو پریشان ہو جائیں گی، انہیں کیا کہوں گی کہ یہ نشان کیسے ہیں؟ وہ تو ذرا ذرا سی بات پر گھبرانے لگتی ہیں، بے چین ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ تو ہی میری مدد کر، ورنہ میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گی؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ اس جگہ پر رہنے کی بی بی جان اتنی زیادہ تنخواہ کیوں دے رہی تھی، کیونکہ یہ جگہ پراسرار ہے، یہاں پر رہنا آسان نہیں ہے۔ میں تو یہاں پر رہتے رہتے مر جاؤں گی مگر میرا دم گھٹ جائے گا۔ اے اللہ میری مدد کر، یہاں سے مجھے باہر نکال۔ اے اللہ میرا نوکری کا کوئی اور وسیلہ بنا دے تاکہ میں اس پراسرار جگہ سے جان چھڑوا سکوں۔ اگلے دن اٹھی تو اپنے چہرے پر نظر پڑی، میرا حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ نہ تو میرے چہرے پر نشان تھے نہ ہی گردن پر۔ چہرہ اور گردن بالکل صاف ستھرے تھے، جبکہ رات کو جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد سے تو میں پوری طرح سے گھبرا گئی تھی کہ نشان کیسے جائیں گے۔ ڈر بھی لگا تھا، اب یہ ڈر پہلے سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کچھ بھی کر لوں گی مگر یہاں پر نوکری نہیں کروں گی۔ جب انچارج صاحب آئیں گی تو میں انہیں کہہ دوں گی کہ مجھے یہاں سے رخصت کر دیں، میں اس جگہ پر نہیں رہ سکتی۔ مگر جب میں نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا تو مجھے ان پر پیار آ گیا۔ باتوں باتوں میں ان بچوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر میں جو پہلے سے لڑکی ان کی دیکھ بھال کے لیے رہتی تھی وہ ان پر بہت ظلم کرتی نے مارتی تھی۔ کتنے بچوں کو اس نے جان سے مار دیا، کتنے بچوں کے بازو توڑ دیے، کتنے بھی بچوں کو زخمی کیا۔ بچوں کی باتیں سنی تو میرا تو منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ وہ انسان تھی؟ کیا چیز تھی؟ اس قدر ظالم؟ اتنے معصوم بچوں پر اتنا ظلم کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ بچے کہنے لگے، ہمیں اس سے بہت ڈر لگتا تھا، اسی لیے ہم بی بی جان سے کہتے تھے کہ یہاں سے انہیں باہر نکال دیں۔ پھر بی بی جان نے ہماری بات مان لی اور آپ کو یہاں پر لے کر آ گئی۔ آپ بہت اچھی ہیں، ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، آپ کبھی بھی ہمیں چھوڑ کر مت جائیے گا، ورنہ اگر پھر سے وہ واپس آ گئی تو ہمیں بہت مارے گی۔ وہ تو ہمیں وقت پر کھانا بھی نہیں دیتی، ذرا ذرا سی بات پر سزا دیتی تھی۔ اب میں اپنا سر پکڑ کر رہ گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ایک طرف اس گھر کی پوری سرار مخلوق تھی جو مجھے وہاں پر رہنے نہیں دے رہی تھی، دوسرا یہ چھوٹے بچے تھے جو روتے ہوئے فریاد کر رہے تھے۔ میں ان کی بات کو کیسے رد کر دیتی، ان کی بات کو کیسے ٹال دیتی؟ 2 دن بہت مشکل سے گزرے، بار بار بی بی جان کا انتظار کرتے ہوئے میری نظریں دروازے پر ہی ٹکی تھی۔ بی بی جان آئی تو کہنے لگی، اس بار تم چھٹیوں میں کہیں نہیں جا سکتی، تمہیں میرے ساتھ یہیں پر رہنا ہوگا، میری مدد کروانی ہوگی۔ اب تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے ساری بات بی بی جان کو بتائی کہ ان کی غیر موجودگی میں میرے ساتھ کیا کیا ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگی، بیٹا
جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم میری بات پر عمل نہیں کرو گی تو تم نقصان اٹھاؤ گی، تو تمہیں میری بات پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ جو کچھ ہوا ہے تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب اگر ایسی غلطی نہیں کرو گی تو کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان کی باتوں پر میں خاموش ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، یتیم خانے میں فنکشن ہے چھوٹے بچوں کے لیے، ہم سال میں ایک بار فنکشن ضرور کرتے ہیں۔ فنکشن میں بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ وہ ایک دن بچوں کی زندگی کا یادگار دن ہوتا ہے۔ وہ لوگ بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اسی لیے وہ سب کرتے ہیں جو بچوں کی خواہش ہوتی ہے، اور پورا سال بچے اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ دن کل آ رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ تیاریوں میں مدد کرواؤ۔ بی بی جان نے اتنی محبت سے کہا کہ میں ان کی بات مان گئی اور رکنے پر تیار ہو گئی۔ مگر جب مجھے ماں کی پریشانی تھی کہ وہ کیا سوچیں گی، جب تک مجھے دیکھ نہیں لیں گی تب تک چین سے نہیں رہیں گی، کیونکہ ان سے وعدہ کیا تھا کہ ایک ہفتے میں واپس آ جاؤں گی۔ بی بی جان کہنے لگی، ارے بیٹا کچھ نہیں ہوتا، تمہاری ماں کو پیغام بھجوا دوں گی کہ میں نے تمہیں روک لیا ہے کسی ملازم کے ہاتھ، تم بے فکر ہو جاؤ۔ اب میں مطمئن سی ہو گئی کہ بی بی جان جو بھی کام کرتی تھی ذمہ داری سے کرتی تھی۔ یقیناً انہوں نے ماں کو مطمئن کر دیا ہوگا، اس لیے میں اب یتیم خانے میں ہی کاموں میں مصروف ہو گئی۔ جس دن فنکشن تھا اس دن بی بی جان نے مجھے بہت پیارا سوٹ دیا۔ کہنے لگی، یہ تم پہن لو، تم پر بہت اچھا لگے گا۔ آج کے دن کے حوالے سے بی بی جان نے بہت ساری تیاریاں کروائی تھی۔ پورے یتیم خانے کو سجایا گیا تھا، بہت سارے لوگ مہمان کی حیثیت سے آئے تھے۔ پورے یتیم خانے میں تو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ تب میں نے ایک لڑکے کو دیکھا جس کے آس پاس بہت سارے ملازم تھے اور وہ شاہانہ انداز میں چلتے ہوئے یتیم خانے میں آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں چپکنا بھول گئی تھی، دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ وہ اس قدر وجیح تھا جو میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تب اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی اور چہرے پر الجھن۔ اس نے بی بی جان کے کان میں جھک کر کچھ پوچھا۔ بی بی جان نے مسکراتے ہوئے کچھ کہا تو اس کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم حد تک حیران کن ہو گئے تھے۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ پورے فنکشن پر اس کی نظریں میرے چہرے کا طواف کر رہی تھی اور میں بار بار اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ جب میری نظر اس سے ملتی تو وہ نظریں چرا لیتا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی گہرائی تھی جیسے وہ میری روح تک اتر گئی ہو۔ اس دن میں محبت جیسے جذبے سے روشناس ہوئی تھی۔ جب رات کو میں سونے کے لیے کمرے میں لیٹی اپنی آنکھیں بند کی تو جھٹ سے وہی سراپا میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، اور میں یہ سوچ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ آج تک کبھی کسی انسان کے لیے میں نے ایسے جذبات محسوس نہیں کیے ہیں۔ تو اب اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ایک آدمی جو اجنبی ہے، جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، وہی مجھے ہر طرف نظر آنے لگا ہے۔ اسی کو دیکھنے اور اسی سے بات کرنے کو میرا دل چاہنے لگا ہے۔ بی بی جان بھی اگلے دن چلی گئی، کہنے لگیں، اب ایک ہفتہ تم یہیں پر ہو، پوری طرح سے محتاط ہو کر رہنا۔ نہ کمرے کی کھڑکی کھولنے کی ضرورت ہے، نہ کمرے سے باہر نکلنے کی۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ اب کی بار میں ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی، مگر مجھ سے پھر سے غلطی ہو گئی تھی۔ اسی رات جب سب لوگ سو رہے تھے، اپنے کمروں میں بند تھے، تب مجھے سفیان کی آواز سنائی دی۔ سفیان یتیم خانے کا سب سے کم عمر بچہ تھا جو 3 سال کا تھا۔ میرے ہی کمرے کے باہر کھڑا تھا اور بری طرح سے رو رہا تھا۔ یہ آواز مجھے کچن کی طرف سے آ رہی تھی۔ کہنے لگا، باجی وہ پرانی آیا پھر سے آ گئی ہے، مجھے مار رہی ہے، مجھے بہت تکلیف دے رہی ہے، اب میری مدد کریں، مجھے اس سے بچا لیں۔ میں گہری نیند میں تھی، جب یہ آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں نیند سے جاگ اٹھی۔ اپنی آنکھوں کو مل کر دیکھا، ہر طرف اندھیرا پھیلا تھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر لگی کہ میں اس وقت کہاں پر ہوں، کیا ہو رہا ہے۔ دوبارہ سے سفیان کی آواز سنائی دی، باجی مجھے بچا لیں، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہے، مجھے جان سے مار دے گی۔ آپ نہیں جانتی وہ کتنی ظالم ہے۔ اب میں خود پر کیسے قابو پا سکتی تھی؟ یتیم خانے کا سب سے چھوٹا بچہ اتنی تکلیف میں تھا، اتنا تڑپ رہا تھا، اور میں جو ان کی ماں بن کر آئی تھی، ماں بن کر انہیں پال رہی تھی، ان کا خیال رکھ رہی تھی، میں اتنی تکلیف میں کیسے اکیلا چھوڑ دیتی؟ میں فوراً سے کمرے سے باہر آئی، آواز کے تعاقب میں چلنے لگی جہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ میں وہاں پہنچی، مگر یہ کیا، سفیان کا تو وہاں پر نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اب مجھے غلطی کا احساس ہوا، میں نے جلد بازی میں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی، مجھے اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں واپس مڑنے لگی جب مجھے ہنسنے کی آوازیں سنائی دی۔ ہاں ہاں ہاں، کہاں جا رہی ہو تم؟ اب کہیں نہیں جا سکتی، میرے چنگل میں ایک بار پھر سے پھنس گئی، اور جو میرے چنگل میں ایک بار پھنس جاتا ہے اسے میں کبھی بھی آزاد نہیں کرتی۔
اب خود سے دور نہیں جانے دیتی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر ایک لڑکی کھڑی تھی جس کے بال کھلے ہوئے تھے، اتنے لمبے اس کے بال تھے جو اس کے پاؤں کو چھو رہے تھے، اور اس کی آنکھوں کی جگہ گھڑے تھے جن سے روشنی نکل رہی تھی۔ وہ لڑکی بہت خوفناک تھی، اتنی خوفناک کہ اسے دیکھ کر میری گھگی بند گئی اور میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر میرے قدموں نے اپنی جگہ سے ہلنے سے انکار کر دیا، جیسے زمین نے مجھے جکڑ لیا۔ کون ہو تم؟ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ تو زوردار قہقہ لگا کر بولی، تو تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ ذرا آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنی زبان میں سمجھاتی ہوں، اچھے سے بتاتی ہوں کہ تمہاری وجہ سے مجھے بے دخل کر دیا گیا، مجھے میرے حق سے محروم کر دیا گیا، اب اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا، میں نے چلانے کے لیے منہ کھولا مگر اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے لے کر جانے لگی۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ جس قدر وہ خوفناک تھی اور جس قدر طاقتور، میں اس کی طاقت کے سامنے خود کو چھڑوانے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ وہ مجھے لے کر یتیم خانے سے باہر آ گئی تھی۔ میں نے چوکیدار کی طرف دیکھا، نہ جانے وہ کہاں تھا، کس خیال میں تھا، وہ مجھے چھڑوانے کے لیے، بچانے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ تب میں نے دیکھا کہ چوکیدار ایک طرف زمین پر زخمی حالت میں پڑا تھا، شاید اس لڑکی نے چوکیدار پر بھی حملہ کیا تھا، اسے بھی نقصان پہنچایا تھا، تبھی تو چوکیدار بھی کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے یتیم خانے سے باہر لے گئی اور پھر مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے لگی۔ اس نے مجھے ایک جنگل میں لا کر ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور پھر میرے سامنے کھڑے ہو کر زور زور سے کہکے لگانے لگی، تم سمجھ رہی تھی کہ تم میری جگہ لے لو گی اور میں تمہیں اس کے لیے معاف کر دوں گی، تم سے پوچھوں گی نہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی اپنے دشمنوں کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتی، انہیں میں ان کے کیے کی ایسی دردناک سزا دیتی ہوں جو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ مجھے موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی، وہ چڑیل جو بھی تھی اب میری موت بن کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے اپنے خوف سے آنکھیں بند کر لی، میں اللہ کو مدد کے لیے پکارنے لگی، اے اللہ مجھے اس چڑیل کے شر سے محفوظ رکھ، مجھے بچا لے، میری حفاظت کر، میں مرنا نہیں چاہتی، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری ماں کا کیا ہوگا؟ وہ تو جیتے جی مر جائیں گی، میرے بہن بھائی میرے بغیر کیا کریں گے؟ میں بہت پریشان ہوں گے، اے اللہ میری مدد کر، مجھے بچا لے۔ میں روتے ہوئے بھی اللہ کو پکار رہی تھی، گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی اور وہ قہقہے لگاتے میرے پاس آ رہی تھی، آج تم کچھ بھی کر لو، تمہیں کوئی بھی مجھ سے نہیں بچا سکتا، کوئی یہ نہیں جانتا کہ تم کہاں پر ہو، نہ تمہاری بیوی جان یہاں پر آئیں گی نہ چوکیدار، تو بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی تبھی پیچھے سے ایک آواز آئی، میں بچاؤں گا اسے اور تمہیں تمہارے انجام تک پہنچاؤں گا، تمہیں نے بہت بار معاف کیا، بہت بار نظر انداز کیا، مگر اب نہیں، اب جو حرکت تم نے کی ہے معافی کے قابل نہیں، اب تمہیں تمہارے کیے کی ایسی سزا دوں گا جو تم ہمیشہ یاد رکھو گی۔ میں نے اس کی آواز پر آنکھیں کھول کر دیکھا تو جیسے میری آنکھوں کے سامنے دنیا جہان گھوم گئے۔ میرے سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا جو یتیم خانے میں اس دن آیا، جسے دیکھ کر میں کہیں اور سے دیکھنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس چڑیل نما لڑکی کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی، شاہزین تم یہاں پر، تم یہاں کیسے آئے؟ تم تو انسانوں کی دنیا میں رہتے ہو، تمہارا یہاں کیا کام؟ چڑیل کی بات پر میں ہکا بکا رہ گئی، انسانوں کی دنیا؟ تو یہ دنیا کون سی تھی؟ وہ کیا بات کر رہی تھی؟ تبھی میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، میری آنکھوں کے سامنے سفید چادر تنی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، کہاں پر ہوں۔ آنکھ کھلی تو اپنے کمرے میں سو رہی تھی، میرے پاس ہی بیوی جان بیٹھی تھی، انہوں نے مجھے اٹھا دیکھ کر مسکرایا اور میری طرف آئیں اور کہنے لگی، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ کافی دیر تک تمہارا انتظار کرتی رہی ہوں، اب جا کر تم اٹھی ہو۔ میں نے رات والے واقعات یاد کرنے کی کوشش کی، رات کو کیا ہوا تھا مگر کچھ بھی صحیح سے یاد نہیں آیا۔ بی بی جان کہنے لگی، آپ تو ایک ہفتے بعد آنے والی تھی، اچانک کیسے آ گئی؟ کہنے لگی، تمہارا خیال آ گیا اور اس بات کا خوف بھی کہ تم ماں سے ملنے کے لیے نہیں گئی تھی، تو چاہ رہی تھی کہ تم اپنی ماں سے ملنے چلی جاؤ اور ساتھ یہ سامان بھی لے جاؤ۔ اب میرے چہرے پر اطمینان چھا گیا، میں خوش ہو گئی، میں بھی یہاں سے دور جانا چاہتی تھی۔ اس یتیم خانے میں تو جیسے دم گھٹنے لگا تھا، جیسے ایک ناہنجار قوت مجھے اپنی گرفت میں لیے تھی۔ میں نے ان سے کہا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مشکل میں مدد کی، مجھے سہارا دیا، مگر اب یہاں نہیں رہ سکتی، میں یہ نوکری مزید نہیں کر سکتی، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں، یہ ماحول مجھے سب اجنبی لگتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے میری باتیں سن رہی تھی،
ٹھیک ہے بیٹا، تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گی، جب تک کوئی اچھی آیا نہیں مل جاتی تب تک میں خود ہی بچوں کا خیال رکھوں گی۔ انہوں نے مجھے عزت سے رخصت کیا۔ جب انہوں نے میرے ہاتھ پر مقرر کی گئی تنخواہ سے زیادہ پیسے رکھے تو میں نے انکار کر دیا۔ میں یہ تنخواہ کیسے لے سکتی ہوں؟ آپ تو پہلے ہی مجھے کافی زیادہ پیسے دے چکے ہیں، اب ایسا مت کریں، میں آپ کی زیر بار مزید نہیں ہونا چاہتی۔ میں سب کے قابل خود کو نہیں سمجھتی۔ وہ کہنے لگی، بیٹا جتنے دن بھی یہاں پر ہو تم نے میرا دل جیتا، تم نے میرا کام اچھے سے کیا، سب بچے تمہیں یاد کریں گے۔ جب میں وہاں سے رخصت ہو رہی تھی تو بچوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے ہمیں آپ کی یاد آئے گی، اگر آپ یہاں سے نہ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ بچوں سے ملنے کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ امی کو بھی بتا دیا کہ میں نے وہ نوکری چھوڑ دی، مگر امی کو اس ماحول کے بارے میں نہیں بتایا جو مجھ پر بھی تھا۔ امی کہنے لگی، ارے بیٹا ایک دن تو تم وہاں پر رہی ہو، مگر مت پوچھو کہ تمہارے بغیر میرا دم کیسے گھٹتا رہا، کتنی پریشان رہی۔ امی کی بات پر میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ امی کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ایک دن تو پورے 2 ہفتے وہاں پر گزار کر آئی ہوں، مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ اب میرے بغیر کیسے رہیں گی، مگر آپ کو تو ایسے میں میرا بغیر 2 ہفتے رہنا ایک دن کے برابر لگا۔ امی نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ ارے بیٹا کتنی عجیب باتیں کر رہی ہو تم، لگتا ہے تھکی ہوئی ہو، تمہیں نیند آ رہی ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے تمہیں اتنا سارا سامان کیسے دے دیا، اتنی تنخواہ صرف ایک دن کی۔ بیٹا تم نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، کوئی چوری تو نہیں کی؟ امی کی بات پر میں رونے لگی۔ آپ مجھے ایسا ویسا سمجھتی ہیں کہ آپ نے کبھی میری ایسی تربیت کی ہے میں جو غلط کام کروں گی؟ میرے رونے پر وہ گھبرا گئی۔ ارے بیٹا مگر میں اتنے پیسے اور سامان دیکھ کر گھبرا گئی۔ امی کو میں نے بتایا کہ میری انچارج بہت اچھی ہیں، دوسروں کا خیال رکھنے والی، انہوں نے یہ میرے وقت کی قیمت دی ہے اور یہ تحفے دے کر مجھے رخصت کیا۔ ان کا یہ رواج ہے کہ جب بھی کوئی آیا نوکری چھوڑ کر جاتی ہے تو وہ اسے اچھے سے پیسے دے کر تحفے دے کر رخصت کرتی ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے بات بنائی ہوئی تھی۔ امی مطمئن سی ہو گئی، مگر ان کی ایک دن والی بات میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں کھٹک رہی تھی۔ امی کے باہر جاتے ہی میرے نمبر پر جویریہ کی کال آنے لگی۔ میں جھٹ سے جویریہ سے شکوہ کرنے لگی کہ اس نے مجھے کتنی عجیب جگہ پر نوکری لگوا دی، مگر اس سے پہلے کی بات سن کر میں ٹھٹک گئی۔ ارے یار میں اچانک سے خاندان میں فوتگی پر چلی گئی تو تم سے رابطہ نہیں کر سکی، مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے، مجھے یہ بتاؤ کتنی خواری ہوئی وہاں پر جا کر؟ جویریہ مجھے موقع دیے بغیر بولنے لگی، یار دراصل ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ بلڈنگ خالی کر کے وہاں سے جا چکے ہیں، کہیں اور شفٹ ہو رہے ہیں۔ مت پوچھو کتنی شرمندگی ہوئی کہ اب تمہیں کیسے بتاؤں، میرا موبائل بھی خراب ہو چکا، گھر فوتگی والا ماحول تھا، کسی کو کہہ کر موبائل بھی نہیں ٹھیک کروا سکتی تھی، نہ تمہارا نمبر میرے پاس کہیں اور محفوظ تھا جب تمہیں کال کر کے اطلاع دیتی کہ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ لوگ جس جگہ پر آئیں تمہارے گھر کے قریب ہی ہے تو تمہیں وہاں رہنے کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا، آنے جانے میں بھی آسانی ہوگی۔ میں جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ میں نے اس سے دوبارہ اس پتے کے بارے میں پوچھا تو اس کی بات سن کر ٹھٹک گئی۔ اس نے وہی پتہ بتایا جس پر میں گئی تھی، لیکن اس کی دوسری بات کہ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، اگر وہ لوگ وہاں پر نہیں تھے تو جو لوگ وہاں پر تھے وہ کون تھے؟ انہوں نے پھر جویریہ کا نام سن کر مجھے نوکری کیوں دی تھی؟ یہ ایک ایسا سوال تھا، ایسی پہیلی تھی جس نے مجھے الجھا کر رکھ دیا۔ جو کچھ وہاں پر میرے ساتھ ہوا تھا اس کی وجہ سے تو میں پہلے ہی بری طرح سے الجھن میں مبتلا تھی، اوپر سے بہن بھائیوں کی باتیں۔ ان کی امی کا بھی یہی اس طرح کہنا تھا کہ میں صرف ایک دن یتیم خانے میں رہی ہوں جبکہ میں تو 2 ہفتے وہاں گزار کر آئی تھی۔ بار بار اس چڑیل نما لڑکی کی باتیں اور اس کا حلیہ جب یاد آتا تو میں سہم جاتی۔ میں بری طرح سے الجھی ہوئی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے؟ کیا یہ قدرت کی طرف سے میرا کوئی امتحان تھا، یا جو کچھ بھی مجھ پر بیتا تھا وہ میرا وہم تھا؟ سچ کیا تھا، جھوٹ کیا تھا، میں یہ بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی، نہ ہی میں اس آدمی کو اپنے ذہن سے نکال پا رہی تھی جس کا نام شاہ ذہن تھا۔ ایک دن میں کچھ سوچ کر اسی راستے پر چل پڑی، دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا وہ یتیم خانہ ابھی بھی وہاں پر ہے۔ مگر جب میں وہاں پر پہنچی تو وہاں پر ایک کھنڈر تھا، جیسے کئی سالوں سے وہ کھنڈر اسی طرح ویران پڑا ہو، وہاں پر کوئی آبادی نہ ہو۔ میرے تو خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ میں تو اسی جگہ پر آئی تھی، اس جگہ پر میں اتنے دن رہی، یہ جنگل، درخت، پودے سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا، مگر یہ عمارت ویسی نہیں تھی۔ میں وہاں سے آنے لگی جب ایک آواز سن کر وہاں پر رک گئی۔
میں جانتا تھا کہ تم یہاں ضرور آؤ گی۔ اپنے سوالوں کا جواب جاننے کے لیے تمہارا یہاں پر آنا بنتا ہی تھا۔ میں نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر شاہزین کھڑا تھا، جو مسکراتے ہوئے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں آنکھوں میں الجھن لیے اسے دیکھنے لگی۔ یہ سب اتنی اچانک سے کیسے بدل گیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گی، مگر مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ وہ کہنے لگا، دنیا عجائبات کا گھر ہے۔ زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں جس سے آپ بھول بھلائیوں میں بھٹکنے لگتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ان کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی زندگی کا یہ دن بھی ایسے ہی ہے جو ہمیشہ آپ کو یاد آئے گا۔ میں نے حیرت سے ان واقعات کا ذکر کیا جو یتیم خانے میں مجھ پر بیت چکے تھے۔ وہ کہنے لگا، میں تو سمجھا تھا آپ ذہین بہت آسانی سے سمجھ جائیں گی کہ آپ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کیا تھا۔ اس کی بات پر میں چونکی۔ کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا کہ آپ کو ابھی تک اس بات کی سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ انسانی دنیا میں نہیں بلکہ جنات کی دنیا میں آ گئی تھی، اور جہاں پر یہ آپ رہی ہیں وہ جنات کا یتیم خانہ تھا، نہ کہ انسانوں کا۔ اب تو میرا خوف سے رنگ ہی پیلا پڑ گیا تھا۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تب وہ کہنے لگا کہ اس دن جب آپ نوکری کے لیے آئی تھی تب آپ بہت پریشان تھی، مجبور تھی۔ اس یتیم خانے کی انچارج میری ماں ہیں۔ وہ آپ کو دیکھ کر بھانپ گئی تھی کہ آپ اس وقت اتنی پریشانی سے گزر رہی ہیں، اسی لیے تو انہوں نے آپ کی مدد کی ہے، آپ کو یہاں پر نوکری کے لیے رکھ لیا۔ مگر جب پرانی آیا تھی وہ کسی طرح سے بھی یہ بات برداشت نہیں کر رہی تھی کہ اسے یہاں سے نکال کر کسی انسان کو اس کی جگہ پر رکھا گیا ہے۔ یہ بات اسے اپنی توہین لگ رہی تھی۔ وہ بہت بری تھی، بچوں کے ساتھ بہت ظلم کرتی تھی، ان سے یتیم خانے کے سارے کام کرواتی، انہیں مارتی، کھانے کو بھی نہ دیتی۔ اس کے خلاف ویسے بہت ساری شکایتیں تھیں جن کی وجہ سے امی حضور نے اسے اس نوکری سے نکال دیا تھا، اور وہ اس کا بدلہ آپ سے لے رہی تھی۔ اور جب وہ آپ کو اس دن جنگل میں لے کر گئیں تو تب میں نے اس کو اس کے کیے کی سزا دی تھی۔ اب میں ایک پتھر پر بیٹھ گئی، وہ بھی میرے سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو آپ نے بتایا ہے وہ سچ ہے؟ جنات کی اپنی دنیا ہوتی ہے، اپنی زندگی، تو پھر آپ ہم انسانوں کی زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، جنات ویرانوں میں رہتے ہیں اور یہ علاقہ بھی ویران ہے۔ یہاں پر آپ کو دور دور تک اپنے علاوہ کوئی انسان نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، جنات بھی ایسے ہی ویرانوں میں آ کر بستے ہیں، اور کبھی کبھی آپ جیسے حالات کے ستائے ہوں کی مدد بھی کرتے ہیں، مگر اسے نظر نہیں آتے، اور اس انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے کیسے ہم نے اس کی مدد کی، اسے مشکل سے نکالا۔ یہ بات بھی اس نے مجھے بتائی تھی کہ انسانی دنیا اور جنات میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر ایک دن ہے تو ان کے ہاں کبھی مہینے تو کبھی سال کے برابر ہوتا ہے۔ میرے سینے سے ایسے منو بوجھ ہٹ گیا تھا، میں بالکل پرسکون ہو گئی تھی۔ گھر واپس آئی تو امی کہنے لگی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہارا ہم لوگ انتظار کرتے رہے، تمہارے پیچھے یتیم خانے کی انچارج آئی تھی اور وہ یہ سب کچھ دے کے گئی ہے۔ امی نے ایک لفافہ میرے حوالے کیا۔ میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں 5 لاکھ کی رقم موجود تھی۔ پیسے دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ ابھی کل ہی اس کی میں ماں سے ذکر کری تھی کہ اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوں تو میں گھر میں ایک چھوٹا سا بوتیک بنا سکتی ہوں اور ہمارا کام چل نکل سکتا ہے۔ مجھے کام کرنے کے لیے گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور آج جنات نے میری مدد کر دی تھی، شاید انہوں نے میری یہ بات سن لی تھی۔ امی کہنے لگی، وہ عورت تو بہت اچھی تھی، بہت نیک اور شفیق، مجھے بہت پسند آئی، میرا تو ان سے مل کر دل ہی خوش ہو گیا۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ وہ بیٹھیں تم سے مل کر جائیں، مگر کہنے لگیں کہ میں جلدی میں ہوں، دوبارہ آؤں گی میں۔ اتنی نیک عورت تمہیں کہاں سے ملی؟ امی ان کو دعائیں دیتے ہوئے نہیں تھک رہی تھی، اور میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے مجھے کسی مشکل میں پڑنے نہیں دیا تھا، بلکہ میرے لیے ہر طرف سے آسانیاں ہی آسانیاں کرتی تھی۔ اب میں نے اپنے اس خواب کی تکمیل کی تھی۔ گھر میں چھوٹا سا میں نے بوتیک بنا لیا تھا جو کہ میرے بعد میری چھوٹی بہن اور ماں دیکھنے لگی تھی۔
امی نے اب میری شادی کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں کی تھی۔ کہنے لگی، یہی وقت ہے اپنے گھر کے ہو جانے کا، اپنے گھر کے اخراجات کی تم فکر مت کرو، میں اور صوبیہ یہ سب دیکھ لیں گے، اب تم اپنے گھر کی فکر کرو، اس کو سجانے سنوارنے کی اور اپنی ذمہ داری اٹھانے کی۔ تب میں نے امی کی بات مان کر ان کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا تھا، اور بعد میں مجھے احساس ہوا کہ ماں کا فیصلہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے غلط نہیں چاہتی ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے میرے لیے ایک اچھے انسان کا انتخاب کیا تھا۔